حج کا جب ارادہ ہو تو گھر سے انسان سب سے پہلے غسل کرے جی، یا کم سے کم وضو تو ضرور کرے. جی. تو غسل جب کرے تو اپنے جو زائد بال بدن کے ان کو صاف کرے. جی. صاف کر کے اپنے بدن کو خوشبو لگائے. جی. ایسی خوشبو لگائے جس کا کوئی جسم نہ ہو. جی. مطلب اگر پرفیوم ہے پرفیوم چھڑک لیا, یا عطر ہے عطر بدن پہ مل لیا, بغلوں میں مل لیا. جی. کیونکہ احرام کی نیت سے پہلے پہلے اپنے بدن کو خوشبو لگا سکتے ہیں. جی. ہاں, اور پھر لگانی چاہیے کیونکہ احرام کے بعد جو ہے اس کو خوشبو سے دور رہنا ہے. جی. تو یہ نہ ہو کہ اتنی زیادہ پسینے کا تعفن و بدبو ہونے لگے کہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث ہو. جی. تو شریعت نے اس کو پہلے خوشبو لگانے کی اجازت دے دی. جی. لہٰذا غسل کر کے بدن کو خوشبو لگائے, اپنی جو احرام کی چادریں ان کے اوپر بھی خوشبو مل لے. تو یہ احرام سے پہلے. تو اب یہ غسل کرنے کے بعد یہ احرام کی چادریں پہن لے. لیکن ابھی تک اس نے احرام کی نیت نہیں کی. احرام کی چادریں جس میں دونوں کندھے چھپے ہوئے ہوں گے بلکہ سر بھی ڈھانپا ہوا ہوگا, اس حالت میں وہ اب 2 رکعت سب سے پہلے ادا کرے. 2 رکعت نفل گھر کے اندر ہی. گھر کے اندر ہی. جی. اور بہتر یہ ہے کہ وہ قریبی جو مسجد ہو وہاں مسجد میں چلا جائے, وہاں ادا کرے. یہ زیادہ اچھا. خواتین گھر میں ادا کریں تو 2 رکعت ادا کی جائے. پہلی رکعت میں سورۃ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھے, جی. اور دوسری رکعت میں قل واللہ پڑھے. جی. یہ پڑھنے کے بعد جو سلام پھیر دے, اور سلام پھیر کے جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اور سورۃ قریش پڑھے. سورہ قریش پڑھے. سورہ قریش پڑھنے کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ یہ اس عمرے کو حج کو جو بھی میں کر رہا ہوں بھائی اس کو آسان کر دے. اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں جو ہے وہ سفر میں جا رہا ہوں اس کو آسان کر, اور تو جو ہے میرا سفر کا ساتھی ہے اور میرے گھر والوں کا کارساز ہے. یہ دعا کر لے. دعا کرنے کے بعد اب یہ نیت کرے اپنی احرام کی. یعنی اگر تمتع کر رہا ہے تو عمرے کی نیت کرے گا, حج قران کر رہا ہے تو حج عمرے دونوں کی نیت کرے گا, حج افراد کر رہا ہے تو اکیلی حج کی نیت کرے گا. اور یہ کہے یا اللہ, اردو میں کہہ لے اگر عربی میں یاد نہیں تو کہے کہ یا اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں, حج کا میں نے ارادہ کیا ہے, آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیں اور اس کو میرے حق میں قبول کر لیں. یہ دعا کر لیں. یہ دعا کرنے کے بعد درود ابراہیمی, یہ درود ابراہیمی پڑھنے سے پہلے وہ تلبیہ پڑھے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھے. ٹھیک ہے. یہ پڑھنے کے بعد اب درود ابراہیمی یعنی نماز والا جو درود ہے وہ 1 مرتبہ پڑھ لیں. اب یہ محرم ہو گیا. اب احرام کی ساری شرطیں اس کے اوپر آ گئی ہیں, پابندیاں اس پہ آ گئی. اب یہ خوشبو نہیں لگا سکتا, اب یہ بال نہیں کاٹ سکتا, ناخن نہیں کاٹ سکتا, یہ کوئی کسی جاندار کو نہیں مار سکتا. تو بہت سی پابندیاں ہیں وہ اس پر آ گئی ہیں. اب یہ گھر سے روانہ ہو. اچھا, اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ ہم یہ مشورہ دیا کرتے ہیں کہ دور ملکوں سے جو لوگ جا رہے ہیں ان کو گھر سے یہ نیت نہ کریں, گھر میں یہ ساری کاروائی کر لیں, لیکن اسے تلبیہ پڑھ کے جو نیت کریں وہ جہاز جب 1 گھنٹہ تک اڑ جائے اس کے پھر کریں. اس لیے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے نیت کر کے چلے گئے, پتہ چلا کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو گیا, جہاز 2 دن کے بعد جائے گا یا 5-6 گھنٹے بعد جائے گا, تو وہ نتیجہ یہ کہ وہ حاجی پھر وہ احرام کی حالت میں پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جہاز جب اس کا اڑ گیا 1 گھنٹہ تک, اب اندازہ ہو گیا کہ چل پڑے, اب سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے وہ اب جو ہے نیت کر لے, اور نیت کرے گا اور دعا کرے یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں حج کا, اور اس کو میرے لیے آسان فرما, قبول فرما, اور 3 مرتبہ بلند آواز سے تلبیہ پڑھ لے اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لے. اب یہ محرم ہو گیا. اب احرام کی پابندیاں آ گئی. اب وہاں سے ظاہر ہے کہ وہاں مکہ پہنچا. مکہ پہنچ کے اب وہاں جب پہنچے مکہ, تو مکہ پہنچ کے جلدی ہبڑ دبڑ کر کے بیت اللہ میں جانے کی کوشش نہ کرے. اپنے ہوٹل میں اپنے مقام میں پہنچے, سامان کو رکھے, اور وہاں غسل کرنا چاہے تو غسل کرے, اور کرنا چاہیے, مستحب ہے. یعنی لیکن بغیر خوشبو والے صابن سے کرے, یا نیرے اکیلے پانی سے غسل کر لے, اپنے آپ کو اچھی طرح ٹھنڈا کر لے, اب چادریں لپیٹ کے اب جو ہے پروقار طریقے سے اب بیت اللہ کی طرف جائے.